اور اگر آپ بھی آزمائشوں میں ہیں تو صبر کا دامن تھام کر اللہ کے فیصلے سے خوش ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہم انسانوں سے گناہ کا ہونا، غلطی کا ہونا اور اس کے احکام کا ہم سے چھوٹ جانا، یہ ہماری فطرت ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہر انسان سے اللہ کی نافرمانی ہو ہی جاتی ہے، اس کا حکم چھوٹ ہی جاتا ہے، انسان چاہے جتنی کوشش کر لے۔ اسی لیے توبہ اور استغفار کا حکم انسانوں کو دیا گیا تاکہ وہ ان غلطیوں کی بھی معافی اللہ سے کرا سکیں جن کے بارے میں وہ جانتے نہیں۔ دنیا میں کچھ ایمان والے اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو ان سے اتنا پیار ہوتا ہے، اتنا لگاؤ ہوتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے، وہاں کی پکڑ سے، وہاں اپنے غضب سے اور اپنے قہر سے اس بندے اور بندی کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا میں اسے طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے، امتحانات میں ڈالتے، مصیبتوں میں ڈالتے، تاکہ یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ امتحانات اس کی ان تمام غلطیوں کو ختم کر دیں، اس پر پانی پھیر دیں اور اس سے ان کو پاک اور صاف کر دیں جو اس سے ہو گئی اس کی زندگی کے اندر۔ اور یہ امتحان اور آزمائش اللہ کی جانب سے 3 شکلوں میں آتا ہے۔ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، یہ آزمائش ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے ساتھ اس کے نفس میں بھی لگی رہتی ہے، اس کے اپنی جان میں بھی لگی رہتی ہے۔ کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی دشواریاں آ جاتی ہیں، انسان کبھی ذہنی طور پر تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی ٹینشن میں چلا جاتا ہے، کبھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اس کی اپنی جان سے ریلیٹڈ یہ بیماریاں آتی رہتی ہیں، آزمائشیں لگی رہتی ہیں۔ دوسری شکل وَوَلَدِهِ، انسان کو اپنی جان کے ساتھ ساتھ بلکہ بسا اوقات تو اپنی جان سے بڑھ کر بھی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو یہ آزمائش اولاد کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد کسی مصیبت پہ پڑ جائے تو ظاہر ہے اس سے ماں باپ کو تکلیف ہوگی، اولاد پر، بچے پر کوئی بیماری آ جائے ظاہر ہے ماں باپ کو بھی اس کو ایک طرح سے جھیلنا بھی ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے، اور اس کی جو تکلیف اس کے بچے کو، لخت جگر کو ہے، اس کو برداشت بھی کرنا ہے۔ یا اسی طرح سے ہو سکتا ہے ماں باپ بڑے اللہ کے نیک اور فرما بردار ہوں اور اولاد اللہ کی نافرمان نکل جائے، تو ظاہر دیندار ماں باپ اسے دیکھ کر کڑتے رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں۔ ماں باپ بڑے ایماندار ہیں، بچہ بے ایمانی کرنے لگتا ہے۔ ماں باپ بڑے سچے ہیں، بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ ماں باپ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کی اولاد لوگوں سے حد درجے بدتمیزی سے پیش آتی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں پاک اور صاف کرتے ہیں۔ اور تیسری آزمائش وَمَالِهِ، مومن مرد اور مومن عورت کے مال کے اندر بھی اللہ آزمائش کرتے ہیں۔ ایک آزمائش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے بڑی دولت دے دی ہے اور وہ سب کی سب لوگ لے کر چلے گئے۔ یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے کہ اللہ نے بڑی دولت دے رکھی، کوئی ایسی آفت آئی کہ اس میں ہماری پوری دولت خرچ ہو گئی۔ مال کی آزمائش کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کسی کو بڑی بیماری لگی، اس میں سارا پیسہ خرچ ہو گیا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے مرد، ایمان والی عورت کے ساتھ یہ 3 طرح کی آزمائشیں اللہ لگا دیتے، اس کے نفس کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد اور بچوں کے اندر اور اس کی مال و دولت کے اندر۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا اس سے اللہ کو نفرت ہے؟ کیا یہ اللہ کے غضب کی نشانی؟ نہیں، یہ تو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اسے پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن کسی طرح کے گناہ کا کوئی بوجھ اس کے اوپر نہ ہو۔ سنیے، اور اگر آپ بھی آزمائشوں میں ہیں
تو صبر کا دامن تھام کر اللہ کے فیصلے سے خوش ہو جائیے. مایا حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ، اس کی ملاقات اللہ سے اس حال میں ہوگی کہ اس پر ایک بھی گناہ، ایک بھی غلطی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی غلطی اور گناہ اس کے ذمہ نہیں رہ جائے. تو اللہ بالکل پاک صاف کر دیں گے، اتنا پاک صاف کہ وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ملنے اور اس سے ملاقات کے لائق بن جائے گا. اس لیے آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے، تاکہ اگر کوئی ایسا مرحلہ ہماری زندگی میں پیش آئے تو ہم صبر و سکون کے ساتھ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتے ہوئے اس مرحلے سے گزر جائیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.